नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस नहायत ही पुरवकार मजलिस और तकरीब में शरीक मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, उलमा, मशाइख, मीडिया पर्सनल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, दीगर प्रोफेशनल्स और दीगर तमाम अहबाब जिन्होंने वक्त निकाला और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेमिनार में शरीक हुए, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और बिलखुसूस पाकिस्तान अवामी तहरीक व तहरीक मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजर खान और गिरदो नवाह से तशरीफ़ लाने वाले ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम एक अहम मौजू पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर यहाँ पर जमा हो सकें और उसके ऊपर कुछ सोच विचार कर सकें। अल्लाह पाक हम सब का यूँ जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन हुआ करता है। आज का सेमिनार का उन्वान पाकिस्तान में सियासी और मुआशी मसाइल का हल, ये एक पेचीदा ख्वाहिश है जिसके लिए कोई एक शॉर्टकट चंद अल्फाज में बयान करना तो मुश्किल है, लेकिन बहर सूरत उस डायरेक्शन का तयन ज़रूर किया जा सकता है जो डायरेक्शन पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। मैंने गुफ्तगू के 3 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा कुछ आज के मुआशी हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। दूसरा हिस्सा तारीख़ी पस मंज़र कि जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान ऐसे हालात से दो चार है, और तीसरा मुमकिना हल बैनुल अक़वामी केस स्टडीज़ की रोशनी में क्या हो सकता है। हाज़रीन मुकर्रम, इकनॉमिक प्लानिंग कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक 1960 में पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन $200 मिलियन थी, जबकि जनूबी कोरिया, मलाइशिया और थाईलैंड की मजमूई बरामदात का हजम भी तकरीबन इतना ही था। यानी इन 3 ममालिक की कुल बरामदात के बराबर पाकिस्तान की बरामदात 1964 में थी, जो कि तकरीबन $200 मिलियन थी। आज हमारे साथ ये चलने वाले ममालिक जिनमें जनूबी कोरिया है, उनकी बरामदात 600 अरब डॉलर, मलाइशिया की बरामदात $300 अरब, थाईलैंड की बरामदात 267 अरब डॉलर, टर्की की बरामदात 288 अरब डॉलर, जबकि आज पाकिस्तान की बरामदात 30 अरब डॉलर है फ़कत। तो आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ था, सुनहरा था, रोशन था, लेकिन न जाने इस 75 साल के सफ़र में वो तरक्की के ख्वाब, वो हसी मनाजिल कहाँ खो गई, और हमारे साथ चलने वाले ममालिक तरक्की का सफ़र तय करते करते कहाँ पहुँच गए, और पाकिस्तान आज अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल की भी जंग लड़ रहा है। हाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की में और उसकी मुआशी सूरत हाल के अंदर उसकी मौसमी और जोग्राफियाई सूरत हाल का बहुत अमल दखल हुआ करता है।
इसी वजह से शायद पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क हमेशा तसव्वुर किया जाता रहा है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में कमोबेश 3.5 करोड़ अफराद इसी शोबे से वाबस्ता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ये शोबा जिस तरह बदहाली का शिकार है, ये एक अलग दास्तान है और किसी से पोशीदा नहीं है। हाज़रीन गिरामी, इस तरह फिगर्स गिनते चले जाएं तो इसकी लिमिट नहीं है, और इंसान परेशानी में मुब्तला होकर अपनी परेशानी में इजाफा ही करता चला जाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ और हम इस दोहराए पर आकर क्यों खड़े हो गए हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक मारूफ इकोनॉमिस्ट चंद साल पहले, जिन्होंने एक तहकीक लिखी, रिसर्च लिखी, और उस रिसर्च के अंदर उस पर उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड भी इकोनॉमिक्स का हासिल किया, और उस रिसर्च के अंदर एक नहायत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से पर्दा उठाया, जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बयान करते हैं कि जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं और कॉलोनियल मास्टर ब्रिटेन को देखते हैं, जिसने कमोबेश दुनिया के इतने हिस्से पर हुकूमत की कि कहा जाता था कि उनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। उनके यहाँ 2 तरह के मॉडल्स थे। कुछ ममालिक के अंदर उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, उनको इदारे बना कर दे गए। कुछ ममालिक के अंदर जो इदारे बनाए वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहलाए, और कुछ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कुछ ममालिक में ऐसे बनाए कि जो अपनी शक्ल और हैत की वजह से एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहलाए। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन क्या है कि वो इंस्टीट्यूशंस जहां पर इंसान किसी प्रिंसिपल के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जस्टिस प्रिवेल करती है, बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रिवेल करते हैं, एलीट और कॉमन मैन के दरमियान तफरीक नहीं पाई जाती, और वो इंस्टीट्यूशंस दोनों तबकात के दरमियान बराबर फैसला करते हैं। ये तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। और जब एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर एलीट के लिए कानून और हुआ करता है और कॉमन मैन के लिए कानून और हुआ करता है। एलीट के लिए मुल्क के अंदर हालात और राइट्स की सूरत हाल और हुआ करती है, और कॉमन मैन के लिए राइट्स की सूरत हाल जुदा नौयत की हुआ करती है। और आगे वो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बयान करते हैं नहायत ही इंटरेस्टिंग बात। वो कहते हैं कि जिन ममालिक के अंदर उनको ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उन ममालिक को उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बना कर दिए, और जिन ममालिक के अंदर ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा, वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और फिर वो ममालिक की फहरिस्त बयान करते हैं, और उस ममालिक की जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए, उन ममालिक के फहरिस्त के अंदर कॉन्गो, सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान और मेक्सिको जैसे ममालिक को वो बयान करते हैं कि जहाँ पर एलीट और नॉन एलीट के दरमियान तफरीक कायम की गई इंटेंशनली, यानी उस निज़ाम में ये गुंजाइश रखी गई कि वो निज़ाम अलग 2 तरह के कानून एक ही मुल्क में रहने वाले लोगों को दे सके। और उसके बरक्स वो लिखते हैं कि वो ममालिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन खुद है, और वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस जिनको हम आज शुमार करते हैं, उन ममालिक के अंदर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ से कुछ तारीखी बुनियाद समझ आती है कि ये बुनियाद कैसे पड़ी। और जब
पार्टीशन हुई और मुल्क आज़ाद हुए, जो सिस्टम्स थे, इंस्टीट्यूशंस थी, ब्यूरोक्रेसीज थी, वो उसी पुराने निज़ाम की ट्रेंड थी। उन्होंने जब ऊपर सुपरविजन्स वीक हुई, लूज हुई, जिसके नतीजे में पार्टीशन के बाद वो एलीट सिस्टम उन मुल्कों में और भी मजबूत हो गया। अब उस इकोनॉमिस्ट के नज़दीक इंटरेस्टिंगली जो वो समझता है हम उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उसके नज़दीक वो समझता है कि उन ममालिक के लिए वो होपलेस है, उसको कोई होप नहीं है कि वहाँ पर कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है, जिन ममालिक के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का क़याम अमल में आया। और उनको 60, 70, 75 साल बीत चुके हैं और वो क्लास डिवाइड इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी है कि अब उसको बआसानी ख़त्म करना मुश्किल काम है। इसी तरह एक और पहलू जिसकी तरफ मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, वो ममालिक इसी तनाजुर में ही देखते चले जाएं, जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स या मैक्सिको, पाकिस्तान या उसके नेबरिंग कंट्रीज। बहुत से ममालिक ऐसे आपको मिलेंगे कि वो नेबर्स हैं, अपनी तरक्की का सफ़र भी उन्होंने साथ साथ शुरू किया है, लेकिन एक मुल्क डेवलप कर गया है और दूसरा मुल्क उतना ही तबाहाल है। एक तरफ अमेरिका है तो उसका नेबर मैक्सिको है, एक तरफ साउथ कोरिया है तो उसका नेबर नॉर्थ कोरिया है, उतना ही बैकवर्ड है। और वहाँ पर उसने मिसाल दी कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल तकसीम इसी तरह की है। जो मुल्क तरक्की कर गया है वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड है, और जिन ममालिक के अंदर साथ नेबर होकर भी सेम रीजन के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं वो तबाह हाल है। वो दलील के तौर पर इन ममालिक की लिस्ट को लाता है। आइए अब इस बहस की रोशनी में पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशनल तकसीम है, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन अगर इसका बगौर जायज़ा लें आप, तो जिन हालात से पाकिस्तान दो चार है वहाँ पर चाहे कानून की सूरत हाल हो, ब्यूरोक्रेटिक राइट्स की सूरत हाल हो, अवाम उन्नास के बुनियादी हुकूक और काम तक की सूरत हाल हो, तो हम ऊपर गवर्नमेंट्स चेंज करते रहें, इक़्तिदार बदलता रहे, लेकिन सिस्टम्स चेंज नहीं होते। और उसकी मिसाल पिछले बहुत से सालों के अंदर हमारे सामने है। गवर्नमेंट्स बदली, पार्टीज बदली, लेकिन सिस्टम्स जूं के तूं रहे, उनके अंदर खातिर खा तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। उन सिस्टम्स ने जकड़ा हुआ है कंट्री को। इसीलिए तो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िल्लाहुल, आपने इसीलिए क्यों फरमाया कि 1000 इंतखाबात भी हो जाएं, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दे सकता। ये वही निज़ाम है जिसकी तरफ वो इशारा फरमाते आए हैं। अब इसी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल सूरत हाल का जायजा एक और रिपोर्ट से लेते हैं। एक और रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कहते हैं, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनका जायजा लेती है। और इसके 8 फैक्टर्स हैं जिसकी रोशनी में ये जायज़ा लेती है कि कौन सा मुल्क कहाँ स्टैंड करता है। और उसके वो 8 फैक्टर्स हैं। उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर एक फैक्टर है, एब्सेंस ऑफ करप्शन एक फैक्टर है, ओपन गवर्नमेंट एक फैक्टर है, फंडामेंटल राइट्स एक फैक्टर है, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एक फैक्टर है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक सेक्टर है, सिविल जस्टिस एक सेक्टर है, क्रिमिनल जस्टिस एक सेक्टर है। ये मैं उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनियल मास्टर्स ने दिए। उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का तज़किरा और उनका जायज़ा एक और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के नतीजे और रोशनी में ले रहे हैं। ये रिपोर्ट
का सैंपल साइज अमूमन बैनुल अक़वामी 138,000 हाउस होल्ड्स पर मुहित होता है और तकरीबन 4,200 प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स इस सर्वे का हिस्सा होते हैं कि जब ये रिपोर्ट कंपाइल की जाती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन तमाम स्टैंडर्ड्स में, इन तमाम इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स जिनका मैंने जिक्र किया है, टोटल 139 कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। यानी इतनी डिटेरिएशन है कि टोटल 139 कंट्रीज है और उस पूरी फहरिस्त में 130वां नंबर ये रिपोर्ट पाकिस्तान को दे रही है, यानी इन तमाम अमूर में। और साउथ एशिया के 6 बुनियादी ममालिक के अंदर, जिसमें नेपाल, भूटान और मालदीव्स जैसे छोटे ममालिक भी हैं, पाकिस्तान को इन तमाम स्टैंडर्ड्स में 6 ममालिक में 5वां नंबर दिया गया कि इंस्टीट्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करते। और पिछले 75 साल में पाकिस्तान में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो सके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक तवील फहरिस्त है, लेकिन इन सारे स्टैंडर्ड्स की रोशनी में आप जायजा ले सकते हैं कि पाकिस्तान, और जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, इक़्तिदार बदलने से, ऐवान में अफराद बदलने से, इन इंस्टीट्यूशंस की गैर मौजूदगी पाकिस्तान को उसकी बुनियादी ज़रूरतें देने से कासिर रहेगी। यही वजह है, मैं समझता हूं कि पिछले 3-3.5 साल पीटीआई का दौरे हुकूमत बेपनाह अच्छी नेक ख्वाहिशात, नेक जज्बात, ऑनेस्टी, अच्छे अफराद की मौजूदगी के बावजूद इस सिस्टम ने यूं जकड़े रखा कि उनको अपना काम नहीं करने दिया गया। अगर पहले नहीं करने दिया गया तो ये सिस्टम आइंदा भी नहीं करने देगा, ये मेरा आर्गुमेंट है। इसका यकीनन कुछ और हल होना चाहिए जिसके नतीजे में एक स्पेस क्रिएट हो और वो स्पेस दर हकीकत जाकर फिर जिसको भी अल्लाह पाक तौफीक दे इन इंस्टीट्यूशंस की रीडेवलपमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग करने की इस्तिताअत नसीब। इसी तरह इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे लोएस्ट लेवल पर इन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर 3 ममालिक इस खित्ते के स्टैंड करते हैं, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक और अलमिया है, ये तीनों मुसलमान ममालिक इन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर जो वो स्टैंड करते हैं। इसी तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में जारी की है। उन्होंने पाकिस्तान को 146 कंट्रीज के अंदर सेकंड लास्ट डिक्लेयर किया है विमेन पैरिटी के हवाले से, यानी कि खवातीन को हुकूक देने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 146 कंट्रीज में सेकंड लोवेस्ट है, यानी 145वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान खवातीन को उनके हुकूक देने के हवाले से स्टैंड करता है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट अर्ज कर रहा हूं। तो हाज़रीन मोहतरम, ये वो सूरत हाल है जिससे हम आज दो चार हैं और जो दर हकीकत नतीजा बनती है आज के हमारे मुआशी बहरानों का। अब आगे जरा चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ आने से पहले मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज का मौजू है कि मुआशी बहरानों से निजात कैसे हासिल की जाए। अब इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि जहां पर आकर हम खड़े हो गए हैं, किसी के हाथ में अलादीन का चिराग तो है नहीं कि कोई आकर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2-4 महीने के अंदर तकदीर कौम की बदल देगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है। हर दिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कर्जों पर जीना पड़ रहा है। हमें कई बार ये बात बुरी लगती है सुनने में, ये बड़ी अजीब साउंड करती है कि हम मांग के जी रहे हैं और उसके ऊपर इतराज़ भी हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये किस तरह की रविश है, ये किस तरह की रवायत है कि मांगे भी, मांग के जिए भी, पर कोई कहे ना
قرضے پر جیے، لیکن کوئی پھر بھی کہے نہ کہ تم قرضے پہ جیتے ہو، تم مانگ کے جیتے ہو۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات یہ ہے کہ آج آپ کے فورن ریزرو 7 بلین یا اس سے بھی کچھ کم پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ آج کراچی پورٹ کے اوپر جتنا سامان اس وقت سٹک ہے، اگر اس کی پیمنٹس پراپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر دے تو یہ 7 بلین US ڈالر بھی آپ کے پاس نہ بچے۔ یہ معاشی صورتحال ہے۔ آج IMF اگر قرضہ نہیں دیتا تو پاکستان کے پاس جینے کے لیے مہینے بھی نہیں بچتے۔ اس طرح فائنینشلی فیلڈ اسٹیٹ کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ تو ایسے حالات کے اندر کچھ تو لانگ ٹرم پلانز ہیں جن کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے، اور کچھ یقیناً شارٹ ٹرم پلانز ہیں کہ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر آج توجہ فوری دی جائے جس سے پاکستان کو کچھ مہلت میسر آ جائے۔ وہ مہلت جن سیکٹرز سے میسر آ سکتی ہے ان سیکٹرز کے اندر سر فہرست IT اور سافٹ ویئر امپورٹ ہے۔ میں توجہ اس لیے دلوانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس طرف توجہ کرنا چاہتا ہے آج کل پرسوں جب بھی، تو ناگزیر امر یہ ہے کہ آج ہی فل فور IT ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دی جائے۔ وہ IT ایکسپورٹس کہ جہاں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اس وقت تقریباً 267 بلین ڈالر ورتھ کی IT ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس کے برعکس پاکستان صرف 2 بلین ڈالر کی IT ایکسپورٹس کرتا ہے، سافٹ ویئر بیسڈ ایکسپورٹس کرتا ہے انٹرنیشنل۔ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو انفراسٹرکچر کی فل فور ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف مین پاور کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ منظم طریقے میں ودن 6 منتھس بھی اپنی ایکسپورٹس کو انہینس کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں اور پریشیس ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں فار دا کنٹری، جس سے ملک کے لیے گنجائش پیدا ہوتی۔ اگر آپ بڑی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ پورا انفراسٹرکچر قوم کو دینے میں کئی سال درکار ہو، لیکن IT اس وقت وہ سیکٹر ہے کہ جو فل فور کیا جا سکتا ہے۔ یو جسٹ نیڈ اے کمپیوٹر، اور جو ہیومن ریسورس پاکستان کے ہاتھ میں ہے آپ اس ہیومن ریسورس کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ آلریڈی وہ انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو رائٹ کورسز انٹروڈیوس کریں، رائٹ سکل سیٹ اس کو لا کر دیں، ودن 6 منتھس آپ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی IT کے حوالے سے صورتحال، انڈیا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا میں سافٹ ویئر ہاؤسز اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنیز کا عدد جانتے ہیں کتنا ہے؟ 32,000 کمپنیز انڈیا میں کام کر رہی ہیں اور آگے بہت سے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہیں۔ امریکہ 5,85,000 IT بیسڈ کمپنیز ہیں، چائنا میں 40,000 کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں بیشتر 80% چھوٹی کمپنیز، عدد 2,000 ہے، اور اسی سے ہی آپ کا سافٹ ویئر کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کی ٹوٹل امپورٹس۔ تو فل فور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جن ممالک میں ترقی کی ہے ذرا ان کا جائزہ لیں۔ جرمنی ہے، کھلونوں کی انڈسٹری ڈیولپ کی اور وہاں سے اٹھا کے آٹو موٹیو کی انڈسٹری اتنی بڑی اس نے کر دی کہ آج پوری دنیا میں 34% آٹو موبائل وہیکل سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا ہے، چائنا اسی پیٹرن پہ چلا، جاپان اسی پیٹرن پہ چلا، آج وہ پوری دنیا کے میجر ایکسپورٹرز ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کے۔ تو آج کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہ کر پائے، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہمارے پاس ایک تو ول نہ ہو اور دوسرا فوکسڈ نہ ہو، ویژن نہ ہو، اور تیسری چیز کنکلوژن کے طور پر جو میں عرض کروں گا، 3 سیکٹر فل فور فوکس مانگتے ہیں۔ اگر ان 3 سیکٹرز کو فل فور ترجیحی بنیادوں کے اوپر توجہ دی جائے، جو بھی دے، ہم یہاں پر ریاست کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی حفاظت کی اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس کو فل فور ترجیحی بنیادوں پر 3 سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کو
کچھ اسپیس میسر آ جائے ٹو سروائیو. تو وہ 3 سیکٹرز ہیں. ایک زراعت کو، وہ تو اب سیلاب سے ویسے بہت تباہ ہو گئی ہے، اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر سیکٹر، اور تیسرا مائننگ. یہ پوری دنیا میں تقریباً $401 بلین کی ایکسپورٹس مائننگ سے متعلق ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ذخائر مائننگ کے ہیں. کاپر ہے، گولڈ ہے، کول ہے اور دیگر مائنز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پوری دنیا کی ٹوٹل مائننگ ریلیٹڈ ایکسپورٹس، منرل ایکسپورٹس کا 0.01% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ٹوٹل شیئر کے اندر. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان اپنے مائننگ سیکٹر کو کیوں پراپرلی ایکسپلور نہیں کر پایا. کیوں نہیں ہم برازیل کے ماڈل کے اوپر چل کر پاکستان کو پھر سے اسٹرینتھن کر سکتے. آج ایمرجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے آئی ٹی سے پاکستان کو ریونیو میسر آ سکتا ہے، اگر فی الفور مائننگ سیکٹر کو توجہ دے کر اور گولڈ اور کاپر اور اب ان منرلز کی طرف توجہ دے کے اگر فی الفور اس ایکسپورٹ کو نہ بڑھایا جائے تو پاکستان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں بچتا فی الفور اس ارجنسی کے اندر سروائیول کا. برازیل سن 2000 کے اندر $10 بلین کی ایکسپورٹس سالانہ کرتا تھا منرلز کی اور مائنز کی، اور 2020 کے اندر وہ $50 بلین کی سالانہ اس وقت منرلز کی ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان میں کم و بیش 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے جہاں پر یہ ریسورسز اویلیبل ہے، ایگزسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل سرویز جس کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. اور آپ اس کی بات چھوڑیں، پاکستان میں مائننگ سیکٹر کے لیے پراپر قانون سازی نہیں ہے. آج کوئی پرائیویٹ انویسٹر آ کر پاکستان میں مائننگ کرنا چاہتا ہے تو آج تک یہ طے نہیں پایا کہ اگر وہ مائننگ کرنے والی پرائیویٹ کمپنی کی اگر کچھ ایکسٹریکٹ کرتی ہے تو پرسنٹیج کیا ہوگی. آج جا کے دفاتر میں دیکھیں ملٹیپل کانٹریکٹس ہیں، کوئی پاکستان کو 5% دے رہا ہے رائلٹی، کوئی پاکستان کو 8% رائلٹی دے رہا ہے. آج تک آپ 1% طے نہیں کر سکے کہ بلوچستان میں اگر کوئی نکالے گا کچھ ریسورسز اور باہر سیل کرے گا تو پاکستان کا حصہ کیا ہوگا اس کے اندر. اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو سیریسلی ایکسپلور کر لیا جائے تو یہ فیوچر میں پاکستان کی لائف لائن بن سکتی ہے اور بیک بون بن سکتی ہے. حاضرین محترم، میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں. آج پوری دنیا گلوبلائزیشن سے شفٹ ہو کر، جو اکانومسٹ ہیں انٹرنیشنل وہ کیا بات کر رہے ہیں، دنیا اس وقت گلوبلائزیشن سے، ایک زمانے تک ہم کہتے تھے نا کہ دنیا گلوبل ولیج ہے، گلوبلائزیشن کی بات کرتے تھے، انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کرتے تھے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے تھے. آج پوری دنیا نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا ہے اور پوری دنیا اب گلوبلائزیشن سے واپس شفٹ ہو کر نیشنل سیکیورٹی کے ماڈل پر جا رہی ہے. اب گلوبلائزیشن کی بحث پرانی ہو گئی ہے، اب نئی بحث، نئی ڈسکشن نیشنل سیکیورٹی ہے. آج بین الاقوامی محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اب اس ملک کا سروائیول ہے جس کی فوڈ سیکیورٹی ہے، جس کی نیشنل سیکیورٹی ہے، جس کی جتنی زیادہ انڈیپینڈنس ہے اور جتنی کم ڈیپینڈنس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پر، انٹرنیشنل ریسورسز کے اوپر، وہ ملک اتنا زیادہ مستقبل میں سیکیور ہے. تو یہ جو نیا مستقبل ہے، نئی دنیا ہے، وہ انڈیپینڈنس کا تقاضا کرتی ہے، اور انڈیپینڈنس کا تقاضا تبھی مکمل ہوگا جب اس فوڈ سیکیورٹی کے ایریا کو پاکستان سیریسلی لک انٹو کرے گا اور اپنی قوم کی کم از کم ضرورت اور فوڈ باسکٹ یہی پاکستان سے پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. ہماری ریلائنس امپورٹس کے اوپر کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم کوئی پالیسیز بنائیں گے اور اس پر کام کریں گے. اب میں آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں. حاضرین محترم، ایک انٹرنیشنل سروے ہے، بین الاقوامی سروے، جو ممالک کی لسٹ تیار کرتا ہے کنسسٹنسی آف پالیسیز کے حوالے سے،
کہ کون سا ملک اپنی پالیسی کے اعتبار سے کتنا کنسسٹنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل سروے اس کے ان اکارڈنس وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا ملک اس کنسسٹنسی کے نتیجے میں کتنی ترقی کر پایا ہے اور کتنی ترقی نہیں کر پایا ہے۔ اور وہ سروے بھی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان کو لسٹ میں سب سے لویسٹ رینک کرتا ہے، یعنی پاکستان کے اندر بدترین کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے پچھلے 75 سال کے اندر، جس نے پاکستان کو بننے نہیں دیا۔ میں جس آخری بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے ہر مسئلے کی بنیاد انکنسسٹنسی آف پالیسیز ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے۔ وہ قومیں بنی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ رکھا ہے، 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں۔ جن ملکوں نے 20 سال ایک پالیسی کو لے کر چلے ہیں، وہی ملک اس دنیا کے نقشے کے اوپر ڈیولپڈ نیشن کے طور پر ابھرے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ تسلسل برقرار نہیں رہا۔ سادہ الفاظ میں اگر میں یہ کہنا چاہوں، آپ اگر ہر سال اپنے اسکول کا، اگر کوئی شخص اسکول رن کرتا ہے، آپ اپنے اسکول کا ہر سال پرنسپل ہی بدلتے رہیں، کبھی وہ اسکول بھی معیاری اسکول بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایسا ملک جہاں پر سیاسی رسہ کشی کی حالت یہ ہو کہ 2-2.5 سال کے بعد ایک جماعت گر جائے، پھر دوسری اقتدار میں آ جائے تو ایک جماعت اس کو گرانے کے درپے ہو جائے، جب وہ گر جائے تو پھر دوسری جماعت اس کو گرانے کے درپے ہو جائے، اور یہ ایک تماشا چلتا رہے۔ کسی بھی ملک میں کبھی کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں آ سکتی۔ میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں موجودہ سیاسی حالات کی بات نہیں کر رہا۔ اس سے قطع نظر ہو کر پاکستان کو کنسسٹنسی چاہیے، اور پاکستان کے ہر مسئلے کا حل کنسسٹنسی کے اندر ہے۔ پاکستان کو 15-20 سال کے لیے ایک پالیسی چاہیے، پھر پاکستان ڈیولپ ہوگا۔ پاکستان کی بچت اب کنسسٹنسی میں ہے کہ اب 10-15 سال تسلسل سے ملک چلتا رہے ایک ڈگر پر، اور اس کی سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو پھر شاید امکان ہے کہ سروائیول ہو جائے، نہیں تو بے جا اور ناجائز امیدیں رکھنا بھی ناجائز عمل ہے۔ میں چند مثالیں اس کنسسٹنسی کے حوالے سے عرض کروں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہاں پر حکومتیں بدل جائیں، 1 لاکھ ایک دوسرے کو گالی دیتے رہیں۔ اب بائیڈن کی حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ کا جتنا مذاق اڑا لے، لیکن بہت سے فیصلے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کیے تھے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن اسے کنٹینیو کر رہی ہے۔ مجال ہے کہ کبھی اس کو تبدیل کرنے کا خیال بھی آئے، کیونکہ سیاست جدا ہے، ریاست جدا ہے، ہر کوئی ریاست کے بارے میں سوچتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر حالات یہ ہے کہ یہاں پر سیاست کو مقدم جانا جاتا ہے ریاست پر، تو وہاں پر پالیسیز نہیں بدلتی۔ پاکستان کے اندر نیا دور حکومت تبدیل ہوتا ہے، وہ فرض عین سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت کے تمام پالیسیز کو فوری تبدیل کر دیا جائے، جتنے نئے پروگرام شروع کیے گئے ہوتے ہیں ان پر بندش لگا دی جائے۔ یہ کوئی ایک حکومت نہیں کرتی، یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ نام بدلتے ہیں، پالیسیز بدلتے ہیں، کوئی روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو نئی حکومت آگے وہ بند کر دے گی اور دوسری جگہ پر شروع کر دے گی تاکہ وہاں پر اس کے نام کی تختی لگ جائے۔ تو وہاں سے ملک نے کہاں بننا ہے، اور کوئی یہاں پر سپریم اتھارٹی انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے جو اس چیز کو مانیٹر کر سکے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی ہو۔ اقتدار بھلے تبدیل ہو جائے لیکن پاکستان کے مفاد میں لیے گئے فیصلہ جات کنٹینیو کرتے رہے، کوئی نہیں لک آفٹر کرتا، جس کا نتیجہ پاکستان کے یہ موجودہ حالات ہے۔ چائنا میں ایک سپریم فورم ہے فل فلیج جو اس کو واچ کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی اور الیکٹورل پالیٹکس کو اس فورم سے جدا رکھا ہوا ہے۔ وہ فورم ایکسکلوسیولی چائنا کا، اس کو غالباً پولیٹو بیورو کہتے ہیں،
وہ ایکسکلوزیولی واچ کرتا ہے کہ چائنا کی کنسسٹنسی آف پالیسی، اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک پالیسی اور فارن پالیسی تسلسل سے قائم رہے، بھلے اقتدار تبدیل ہوتے رہیں، جتنے مرضی حکمران بدل جائیں، کنٹینیویشن آف پالیسی رہتی ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر چاہے براک اوباما آ جائے یا کوئی اور آ جائے، میں بلکہ آپ لوگوں کو کچھ تاریخ کے ان جھروکوں میں لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہماری قوم بھی بڑی سادہ ہے۔ باراک اوباما آ گیا تو ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید وہ ننیال سے کوئی ایک آدمی اس کی نسل میں مسلمان تھا، اس سے ان کو امید جاگی کہ شاید یہ مسلمانوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوگا۔ لیکن بش ایڈمنسٹریشن ہو یا باراک اوباما ایڈمنسٹریشن ہو، کسی پالیسی کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی پالیسیز کوئی اور دیکھتا ہے اور سیاست عوام دیکھتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم نے یہ گڈ مڈ کر رکھا ہے۔ ملائیشیا 13 مئی 1969 ملائیشیا کی تاریخ کا ایک عظیم دن، جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ملائیشیا پسماندہ نہیں رہے گا۔ تو اس ملک نے کیا کیا؟ اس ملک نے 1971 کے اندر نیشنل آپریشن کاؤنسل کے نام سے ایک نیو اکنامک پالیسی کا اجرا کیا اور ایک نئی کاؤنسل تشکیل دے دی جس کا وہاں کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میں سلوشن کی طرف جا رہا، اس کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ الیکٹورل پالیٹکس اپنی جگہ چلتی رہی، الیکشنز ہوتے تھے، سیاست ہوتی تھی اور وہ کام چلتا رہتا تھا، ڈیموکریٹک پروسیس جاری رہا۔ لیکن ایک کاؤنسل جدا ہو گئی جس کے اندر تمام طاقتور انسٹیٹیوشنز اور طبقات ایک کاؤنسل میں جمع ہو گئے، اور وہ ملائیشیا کی اکنامک پالیسی اور فیوچر کا تعین کر رہی تھی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس آپریشنز کو واچ کرتے تھے۔ اس کاؤنسل کی دی گئی پالیسی نے 20 سال بغیر انقطاع کے کنٹینیو کیا، جس کا نتیجہ آج کا ملائیشیا ہے کہ 20 سال وہ کاؤنسل انشور کر رہی تھی کہ ڈیولپمنٹل اور اکنامک پالیسی میں کوئی انقطاع نہ آئے۔ جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے، چاہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی پالیسی کیوں نہ ہو، چاہے انڈسٹری کی پالیسی ہو، چاہے جس طرح کی پالیسی ہو، وہ کنٹینیو کرے گی۔ اقتدار بدلتے رہے، سیاست اپنی جگہ چلتی رہے، لیکن اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ 20 سال کے بعد 1991 میں دوبارہ نیشنل ڈیولپمنٹ پالیسی، ایک نئی پالیسی کا اجرا کیا اور وہ پھر اگلے 20 سال تک کنٹینیو کیا، اور مہاتیر محمد نے 22 سال وہ اقتدار میں رہا اور اس ایک پالیسی کے ساتھ اس نے ملائیشیا کو بنا دیا۔ اور آج 2024 میں ملائیشیا ڈیولپڈ نیشن کی فہرست کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، اسی طرح ہر ڈیولپڈ نیشن کی مثال ہے کہ وہ کس انداز میں اور کس طریقے کے ساتھ وہ چلتے جا رہے ہیں اور نتائج پیدا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جو میں پرپوز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، ان تمام سچویشنز کے نتیجے میں اور جس کے اندر سروائیول ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی فی الفور اپنی ایک کاؤنسل تشکیل دے جس کو پاکستان اکنامک پراسپیرٹی اینڈ سیکیورٹی کونسل کا بھلے نام دیا جائے، اور یہ تمام سیاست سے ہٹ کے ہو۔ پاکستان کے اندر بھلے پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم اپنی شیپ اور اپنی ڈائریکشن خود لیتا رہے جو سوٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کو خدارا اس سارے پروسیس سے الگ کر دیا جائے، نہیں تو اگلے 75 سال بھی پاکستان کبھی نہیں ڈیولپ ہو سکے گا۔ کیونکہ ایک بات میں عرض کر چکا، آج آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تبدیل کر کے نئی حکومت لے آئے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے پھر ان کو گرانے کے درپے ہو کے 2 سال بعد نہیں گرا دیں گے؟ پھر ان کو آپ بٹھا دیں اور کیا گارنٹی ہے کہ اگلی حکومت پھر ان کو گرانے کے درپے ہوگی اگلے 2 سال میں پھر نہیں گرا دے گی؟ اس لیے اس پروسیس کو الگ کر دیں،
وہ چلتا رہے جیسے ملائیشیا نے کیا، اور پاکستان کی اکانومی کو تحفظ دینے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے فی الفور ایک کاؤنسل بنا دی جائے، اور اس کاؤنسل کے افراد کون کون ہوں، اس کے اندر سب لوگوں کو برابر کا حصے دار اور شریک کر دیا جائے۔ اس کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں، اس میں افواج پاکستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں، اس کے اندر گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں، پرائم منسٹر بیٹھے، چیف منسٹرز بیٹھے، اپوزیشن لیڈرز ہوں تمام پارلیمنٹس کے، اسمبلیز کے، وہ بیٹھے، ریلیونٹ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو سسٹم کو رن کرتے ہیں بائی ورچو آف ڈیزیگنیشنز ہوں، وہ بھی اس میں بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس لیں، ایکسپرٹس ہوں، پروفیشنلز ہوں، اپنے سبجیکٹ ایکسپرٹس، ان پر مشتمل ایک کاؤنسل بنائی جائے۔ ان کو ٹینیور سسٹم کے اوپر 3 سال کی اپوائنٹمنٹس، جو پولیٹیکل پوزیشنز ہیں وہ 3 سال کی بھلے اپوائنٹمنٹس کریں، لیکن اس کاؤنسل کو پھر 10 سال، 15 سال، 20 سال وہ کمپلیٹلی جدا ہو جائے، اور اس کا تعلق ایکسکلوزیولی پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور اکانومی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس کی کیا لیگل شکل ہونی چاہیے، وہ کانسٹیٹیوشنلی کس آرٹیکل کے تحت بنے گی، یا اس کو بنانے کے لیے کیا کچھ درکار ہے، یہ میں لیگل ایکسپرٹس کے لیے چھوڑتا ہوں، وہ بہتر جج ہیں اس کے لیے، لیکن یہ نیڈ ہے ان تمام ممالک کی طرح جن ممالک میں ایسی کاؤنسلز بنائی گئیں اور انہوں نے اپنی سیاست سے ریاست کے بنیادی جو ڈیولپمنٹل نیڈز تھی ان کو جدا کر دیا، اور اس کاؤنسل کے تحت ان شعبہ جات کو توجہ دی جائے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کو دی جائے، مائننگ کا شعبہ اسے فوکس کرنے کے لیے دیا جائے، آئی ٹی کا شعبہ اسے فوکس کرنے کے لیے دیا جائے، زراعت اور نیشنل سیکیورٹی اس کو فوکس کرنے کے لیے دی جائے، اور اس کے علاوہ انرجی کا سیکٹر اس کو فوکس کرنے کے لیے دیا جائے، اور پھر وہ انشور کرے وہ کاؤنسل کنٹینیویشن آف پالیسی، کیوں کہ عدلیہ بھی اس کے اندر بیٹھی ہو، افواج بھی اس کے اندر بیٹھی ہوں، باقی ریلیونٹ بھی۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ میں افواج کیوں کہہ رہا ہوں، ہم 1,00,000 آنکھیں بند کر لیں، 100 بار اپنے کان بند کر لیں، لیکن ریالٹی سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہاں پر میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں پاکستان کی حقیقی معنوں میں سلوشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم بنا لیا جائے جس کی کوئی اپوزیشن نہ ہو، اور وہ 10، 15، 20 سال پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو تحفظ دے دے، اور باقی سیاست اپنی جگہ چلتی رہے، اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت خود مقرر کرتی رہے، عوام جس سمت پر جانا چاہتی ہے سیاست اسی سمت پر جائے، لیکن کم از کم کچھ شعبہ جات ایمرجنسی کا نفاذ کر کے اس طریقے سے فوکس کر لیے جائیں، اور امیڈیٹ سلوشن کے طور پر آئی ٹی کے شعبے کو فوکس کریں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا جائے، اور مائننگ کے شعبے کو توجہ دی جائے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، میں سمجھتا ہوں اگر سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ان حالات میں سروائیول ممکن ہو سکے۔ آخر میں پاکستان عوامی تحریک اسلام آباد راولپنڈی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر۔ تمام منتظمین جن میں محترم ابرار رضا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، محترم اظہر محمود صاحب ہیں، محترم انار خان گوندل صاحب ہیں، محترم انجینئر رفیق نجم صاحب پورے زون کو دیکھتے ہیں، اور تمام جملہ تنظیمات اور فورمز، محترم قاضی شفیق صاحب ہیں، تو یہ تمام ذمہ داران جو اس پورے ریجن کو لک آفٹر کر رہے ہیں، آپ سب کو مبارکباد ہو عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔